السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 46 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن ہے کالحالۃ الذوقیۃ بالمذوقات فصارت صورۃ ذوقیۃ۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنی اس عبارت کالحالۃ الذوقیہ سے حالت ادراکیہ کی صورت علمیہ کے ساتھ اختلاط کی ایک تمثیل پیش کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم کوئی ذائقے والی چیز کھاتے ہیں، مثلا سرکہ یا شہد کھائیں، تو اس سرکے یا شہد کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے۔ پھر قوت ذائقہ ذہنیہ کی حالت ادراکیہ، جس کے ذریعہ وہ حالت ادراکیہ جس کے ذریعہ ہمیں ذائقے کا ادراک ہوتا ہے، تو قوت ذائقہ ذہنیہ کی وہ حالت ادراکیہ ذہن میں اس صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، چونکہ جب ہم کوئی ذائقے والی چیز کھاتے ہیں تو اس ذائقے والی چیز کی اولاً صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے، پھر قوت ذائقہ ذہنیہ کی حالت ادراکیہ اس صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، صورت کے ساتھ اس حالت ادراکیہ کا اختلاط ہو جاتا ہے، تو اس اختلاط کی وجہ سے ہم اس حالت ادراکیہ کو ذوق کی طرف منسوب کرتے ہوئے صورت ذوقیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، حالت ادراکیہ چونکہ صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، حالت ادراکیہ کا صورت کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو اس اختلاط کی بنیاد پر اس حالت ادراکیہ کو صورت ذوقیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ صورت کا حمل حالت ادراکیہ پر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس مثال کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ بالکل اسی طرح صورت حاصلہ فی الذہن کو صورت علمیہ کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت حاصلہ فی الذہن کا بھی ذہن میں حالت ادراکیہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو اسی اختلاط کی بنیاد پر صورت حاصلہ فی الذہن کو بھی صورت علمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس تمثیل کے ذریعہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے یہاں پر اس مثال میں حمل درست ہے، ایسے ہی وہاں ممثل لہو میں بھی حمل درست ہے۔ مصنف نے ایک دوسری مثال بھی پیش کی اور کہا کہ یہی حالت سمعیہ کی بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو اس چیز کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے، پھر قوت سامعہ کی حالت ادراکیہ پھر قوت سامعہ کی حالت ادراکیہ جس سے آواز کا ادراک ہوتا ہے، وہ حالت ادراکیہ اس صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، تو اس اختلاط کی وجہ سے ہم اس قوت سامعہ کی حالت ادراکیہ کو سمع کی طرف منسوب کرتے ہوئے صورت سمعیہ کہہ دیتے ہیں، تو حالت ادراکیہ پر صورت کا حمل ہوا۔ یہی حال ملموسات کا بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز چھوتے ہیں
تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے. پھر قوت لامسہ کی حالت ادراکیہ اس صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس اختلاط کی وجہ سے ہم اس حالت ادراکیہ کو صورت لمسیہ کہہ دیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں صورت کا حالت ادراکیہ پر حمل ہو رہا ہے. یہی حال کلیات و جزئیات کا بھی ہے کہ ان کی صورتیں اولاً ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہیں، پھر حالت ادراکیہ جو در حقیقت علم ہے وہ اس صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس اختلاط کی وجہ سے ہم اس صورت حاصلہ فی الذہن کو علم کی طرف منسوب کرتے ہوئے صورت علمیہ کہتے ہیں، اور حمل صحیح ہو جاتا ہے. اتنا سمجھنے کے بعد اب عبارت دیکھیں. مصنف کہتے ہیں کل حالت ذوقیت، جیسے کل حالت ذوقیت بالمذوقات، جیسے حالت ذوقیہ کا اختلاط مذوقات کے ساتھ ہوتا ہے. حالت ذوقیہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں ہے یا ادراک المذوقات، ذائقے والی چیزوں کا علم و ادراک، اسے حالت ذوقیہ کہا جاتا ہے. مذوقات سے مراد یہاں ذوق والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں مذوقات سے مراد ہیں ذوق والی چیزیں کھانے کے بعد جو صورتیں ذہن میں حاصل ہوتی ہیں، مذوقات سے وہ صورتیں مراد ہیں. مذوقات سے مراد ہیں وہ صورتیں جو ذائقے میں حاصل ہوتی ہیں. تو اب کل حالت ذوقیت بالمذوقات کا معنی ہوگا جیسے حالت ذوقیہ کا اختلاط ان صورتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذائقے میں حاصل ہوتی ہیں. فصارت صورتن ذوقیتن، تو وہ حالت ادراکیہ ذوقیہ صورت ذوقیہ ہو جاتی ہے، یعنی اسے صورت ذوقیہ کہہ دیا جاتا ہے. صورت کا اس حالت ادراکیہ پر حمل ہو جاتا ہے. شارح کہتے ہیں وحاصلہ التمثیل فی النظر الجلی بمثال واضح، یستعان بہ علی غیرہ، فإن عند عقل المذوقات كالخل والعسل مثلا يحصل صورتها في الذهن ويختلط بها حالة إدراكية خاصة في الذهن بالضرورة وهي الحالة الذوقية. اس کا حاصل نظر جلی میں ایک واضح مثال کے ذریعہ تمثیل پیش کرنا ہے، جس سے کہ اس کے غیر پر مدد حاصل کی جائے. فإن عند عقل المذوقات كالخل والعسل مثلا يحصل صورتها في الذهن، کیونکہ ذائقے دار چیزوں کے کھانے کے بعد مثلا سرکہ اور شہد کھانے کے وقت ان کی صورتیں ذہن میں حاصل ہوتی ہیں. وَيَخْتَلِطُ بِهَا حَالَةٌ إِدْرَاكِيَّةٌ خَاصَّةٌ فِي الذِّهْنِ، اور اس صورت کے ساتھ وہ حالت ادراکیہ مل جاتی ہے جو بالبداہت ذہن میں حاصل ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، ذہن کے ساتھ خاص ہوتی ہے. وہی الحالت الذوقیہ، اور وہ حالت ذوقیہ ہے. وَقَدَ السَّمْعِيَّةُ بِالْمَسْمُوعَاتِ، اور اسی طرح
حالت سمعیہ کا مسموعات کے ساتھ اختلاط، وہکذا لمسیہ بالملموسات، اور اسی طرح حالت لمسیہ کا ملموسات کے ساتھ اختلاط۔ تو یہ کچھ جزئی مثالیں ہوئیں، حالت ذوقیہ، حالت سمعیہ، حالت لمسیہ، یہ کچھ جزئی مثالیں ہوئیں۔ ان جزئی مثالوں کے ذریعہ ہمارا ذہن ان کلیات و جزئیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان جزئی مثالوں کے مغائر ہیں، ان کلیات و جزئیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ان کا حال بھی بالکل انہی کی طرح ہے، کہ جیسے ان جزئی مثالوں میں حمل صحیح ہے، ایسے ہی ان کلیات و جزئیات میں بھی کیا ہے؟ حمل صحیح ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں فَيَنْتَقِلُ الذْهْنُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الْجُزْئِيَّةِ الضَّرُورِيَّةِ إِلَى الصُّوَرِ الْكُلِّيَّةِ وَالصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُغَايِرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا۔ تو ان جزئی بدیہی مثالوں سے ہمارا ذہن ان کلیات و جزئیات کی صورتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے جو ان گزری ہوئی چیزوں یعنی مذوقات و مسموعات و ملموسات کے مغائر ہیں۔ فإن الحال فیہا ایضا کذالک، کیونکہ کلیات و جزئیات کی صورتوں میں بھی بالکل حال یہی ہے۔ فیحصل بعد حصول صورہا فی الذہن حالۃ انکشافیۃ مغایرۃ لہا، کہ ان کلیات و جزئیات کی صورتوں کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد ایک حالت انکشافیہ حاصل ہوتی ہے جو ان کلیات و جزئیات کی صورتوں کے مغائر ہوتی ہے، لیکن مختلطۃ بہا اختلاطا یصح بہ الحمل کما ذکرنا، لیکن وہ حالت انکشافیہ ان صورتوں کے ساتھ اس طرح مختلط ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر حمل صحیح اور درست ہوتا ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد شارح ملا حسن علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت کل حالت الذوقیت بالمذوقات الی آخرہ، مصنف کی یہ عبارت ایک مشکل اشکال کا جواب بھی ہو سکتی ہے۔ اشکال یہ ہے کہ مسئلہ مبحوثہ میں حمل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ دونوں ذہن کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، دونوں کا محل ایک ہے اور وہ ہے ذہن، جیسے محل واحد کے ساتھ دو عرضوں کا قیام ہوتا ہے۔ تو مسئلہ مبحوثہ میں حمل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ حالت ادراکیہ ذہن کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور صورت حاصلہ فی الذہن بھی ذہن کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ذہن میں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ حکماء کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جزئیات مادیہ کی صورتیں حواس میں مرتسم ہوتی ہیں، جبکہ حالت ادراکیہ نفس میں موجود ہوتی ہے۔ تو جزئیات مادیہ کی صورتوں کا محل ہوا حواس اور حالت ادراکیہ کا محل ہوا نفس۔ تو جب یہ دونوں دو مختلف محل میں پائی جاتی ہیں تو پھر دونوں کا اختلاط کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، اور جب اختلاط ہی نہیں ہوگا تو پھر حمل کیسے پایا جائے گا؟ شارح علیہ الرحمہ اس اشکال کا جواب چند شکلوں پر پیش کرتے ہیں۔
شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اولاً تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جزئیات مادیہ کی صورتیں صرف حواس میں حاصل ہوتی ہیں، حواس میں مرتسم ہوتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جزئیات مادیہ کی صورتیں نفس میں بھی مرتسم ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے ما سبق میں یہ توضیح پیش کر دی ہے کہ جزئیات مادیہ کے کچھ خواص ہوتے ہیں جو صرف انہی جزئیات مادیہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور وہ خواص سے مختصہ ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ تو حالت ادراکیہ بھی نفس اور ذہن میں پائی جاتی ہے، اور جزئیات مادیہ کے خواص بھی ذہن میں پائے جاتے ہیں، تو دونوں کا محل الگ الگ نہیں ہوا بلکہ دونوں کا محل ایک ہوا۔ یا جزئیات مادیہ کے مماثل کوئی چیز نفس میں پائی جاتی ہے جس کے ذریعہ خود جزئیات کا ذہن میں حصول ہوتا ہے، لہذا اس تقدیر پر بھی حالت ادراکیہ کا محل نفس اور ذہن ہوا، اور جزئیات مادیہ کا بھی محل نفس اور ذہن ہوا، لہذا دونوں کا محل جب ایک ہوا تو یہ کہنا کہ جزئیات کا حصول نفس میں نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ معترض نے یہ کہا تھا، اشکال پیش کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ حکما کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جزئیات مادیہ کی صورتیں حواس میں مرتسم ہوتی ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا کلام حکما کی تحقیق پر مبنی نہیں ہے، بلکہ مصنف کا کلام تو اپنی تحقیق پر مبنی ہے، لہذا حکما کے قول کی بنیاد پر یہ اشکال پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے شارح کہتے ہیں کہ اور اگر یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ جزئیات مادیہ کا حصول حواس میں ہوتا ہے، جزئیات مادیہ حواس میں مرتسم ہوتی ہیں، تو اس تقدیر پر بھی ہم کہیں گے کہ جن جزئیات مادیہ کا حصول حواس میں ہوتا ہے ان کی حالت ادراکیہ بھی حواس ہی میں پائی جاتی ہے، اور جب ان کی حالت ادراکیہ حواس ہی میں پائی جاتی ہے تو دونوں کا محل ایک ہوا، الگ الگ نہیں ہوا۔ آگے شارح کہتے ہیں کہ اور اگر ہم یہ تسلیم ہی کر لیں کہ جزئیات کی صورت حواس میں مرتسم ہوتی ہے اور حالت ادراکیہ ذہن میں پائی جاتی ہے، تو اس تقدیر پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اگرچہ دونوں کا محل الگ الگ ہے لیکن پھر بھی دونوں میں اختلاط ہوگا۔ اختلاط کیسے ہوگا جب دونوں کا محل الگ الگ ہے؟ کہتے ہیں اس اختلاط کی صورت وہی ہوگی جو اذعان کے اختلاط کی صورت قضیہ شخصیہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ قضیہ شخصیہ کا موضوع چونکہ جزئی حقیقی ہوتا ہے، لہذا اس کا حصول و وجود صرف خارج میں ہوگا، اس کا حصول و وجود نفس میں اور ذہن میں نہیں ہوگا۔ اور جب اس قضیہ شخصیہ کا اذعان ہوتا ہے تو اذعان کا حصول کہاں ہوتا ہے؟ اذعان کا حصول نفس اور ذہن میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں
اذعان کا حصول وجود نفس میں ہے اور قضیہ شخصیہ کا حصول خارج میں ہے، نفس میں نہیں ہے۔ اس دونوں کا محل الگ ہے، اذعان کا محل ہے نفس اور قضیہ شخصیہ کا محل ہے خارج۔ اس کے باوجود محل کے اختلاط کے باوجود قضیہ شخصیہ اور اذعان میں اختلاط پایا جاتا ہے، جیسے محل میں اختلاط کے باوجود قضیہ شخصیہ اور اذعان میں اختلاط پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جزئیات کی صورتیں اگرچہ حواس میں مرتسم ہوتی ہیں اور حالت ادراکیہ نفس میں ہوتی ہے، پھر بھی اختلاف محل کے باوجود جزئیات مادیہ کی صورتوں اور حالت ادراکیہ کے درمیان اختلاط ہوگا، جیسے اذعان اور قضیہ شخصیہ کے درمیان اختلاط ہوتا ہے۔ یا اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ نفس جب ان جزئیات کی جانب جو خارج میں پائے جاتے ہیں ملتفت ہوتا ہے، جب نفس کا ان کی طرف التفات ہوتا ہے تو التفات ذہن میں ہے، التفات نفس میں ہے، اور وہ جزئیات مادیہ خارج میں ہیں، دونوں کا محل الگ الگ ہے، لیکن اختلاف محل کے باوجود دونوں میں ربط و تعلق ہوتا ہے، اختلاط پایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جزئیات مادیہ کی صورتوں اور حالت ادراکیہ کے درمیان اختلاف محل کے باوجود اختلاط ہوتا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے بڑے ہی عمدہ طریقے پر اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں وَفِي النَّظْرِ الدَّقِيقِ لَعَلَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ إِشْكَالٍ دَقِيقٍ، اور نظر دقیق میں شاید مصنف کی یہ عبارت ایک اشکال دقیق کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُوَ أَنَّ الصُّوَرَ الْجُزْئِيَّاتِ الْمَادِّيَّةِ فِي الْحَوَاسِ سے اشکال یہ ہے کہ جزئیات مادیہ کی صورتیں حواس میں مرتسم ہوتی ہیں، کما هو المقرر عندهم، جیسا کہ عند الحکماء یہ طے شدہ بات ہے۔ والحالت الادراکیۃ قائمۃ بالنفس، اور حالت ادراکیہ نفس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کما هو المثبت عندهم، جیسا کہ یہ بھی حکماء کے نزدیک ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ فکیف الاختلاط لہما، تو جب ان دونوں کا محل الگ الگ ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان اختلاط کس طرح ہوگا؟ ولم يتحصل ما قلنا بأن الحالة والصورة قائمتان بالذهن قیام عرضیین بمحل واحد، اور وہ چیز حاصل ہی نہیں ہو رہی ہے جو ہم نے کہا کہ حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن ذہن کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دو عرضی ایک محل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْمُصَحِّحُ لِلْحَمْلِ، جبکہ حمل کی تصحیح کی بنیاد اسی بات پر ہے۔ تو جب دونوں کا محل الگ الگ ہے تو پھر اختلاط کیسے ہوگا، اور جب اختلاط نہیں ہوگا تو پھر حمل کیسے ہوگا؟ شارح اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَجَوَابُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الصُّوَرَ الْجُزْئِيَّاتِ إِنَّمَا تَحْصُلُ فِي الْحَوَاسِ سے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ جزئیات کی صورتیں صرف حواس میں حاصل ہوتی ہیں، بل تحصل فی النفس سے، بلکہ نفس میں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کما صورنا فیما مر من حصول الخاصۃ المختصۃ للجزء المادی فی النفس، جیسا کہ ہم نے ما سبق میں اس کی تصویر و توضیح پیش کر دی ہے
کہ جزئی مادی کا ایک خاصہ جو اسی کے ساتھ مختص ہوتا ہے وہ نفس میں حاصل ہوتا ہے، ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ تو جب نفس اور ذہن میں اس کا حصول ہوا اور حالت ادراکیہ بھی نفس اور ذہن ہی میں ہے تو دونوں کا محل ایک ہو گیا۔ او امرن مماثل لہو فیہا، یا جزئی مادی کے مماثل کوئی چیز نفس میں ذہن میں حاصل ہوتی ہے، اور حالت ادراکیہ تو ذہن میں ہے ہی، تب بھی دونوں کا محل ایک ہو گیا۔ اور آپ نے جو یہ کہا کہ حکما کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ جزیات مادیہ کی صورتیں حواس میں مرتسم ہوتی ہیں نہ کہ نفس میں، تو آپ حکما کی بات کو بنیاد مت بنائیے۔ مصنف کا کلام حکما کے قول پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کا کلام مبنی بر تحقیق ہے۔ وکلام المصنف ہاہنا مبنی علی التحقیق دون المقرر عندهم، اور مصنف کا کلام یہاں پر مبنی بر تحقیق ہے، نہ کہ ان کا کلام اس بات پر مبنی ہے جو حکما کے نزدیک طے شدہ ہے۔ وعلی تقدیر التسلیم فیجوز ان یکون تلک الحالۃ ایضا فی الحواس سے، اور اگر یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ جزیات مادیہ کی صورتیں حواس میں مرتسم ہوتی ہیں، تو اسے تسلیم کرنے کی تقدیر پر بھی یہ ممکن ہے کہ وہ حالت یعنی ان کی حالت ادراکیہ، اور اگر ہم اسے تسلیم کر لیں تو تسلیم کرنے کی تقدیر پر بھی یہ ممکن ہے کہ ان جزئیات مادیہ کی حالت ادراکیہ بھی حواس میں پائی جاتی ہو، کما قیلا ان مدرک الجزئیات هو الحواس، جیسا کہ ایک قول یہ ہے کہ جزئیات کے مدرک حواس ہوتے ہیں۔ آگے شارح کہتے ہیں والحق ان الادراک التصوریہ والتصدیقیہ للنفس واختلاط الحالت الادراکیت بالصورت کاختلاط الاذعان بالقضیۃ الشخصیت۔ یہ والحق سے شارح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ دونوں کا محل الگ الگ ہے، حالت ادراکیہ کا محل الگ ہے اور جزیات مادیہ کی صورتوں کا محل الگ الگ ہے اس تقدیر پر، اور سچ تو یہ ہے کہ ادراک تصوری اور سچ تو یہ ہے کہ نفس اور ذہن کا ادراک تصوری اور ادراک تصدیقی اور حالت ادراکیہ کا صورت کے ساتھ اختلاط ایسے ہی ہے جیسے اذعان کا اختلاط قضیہ شخصیہ کے ساتھ، کہ اذعان کا محل نفس ہے اور قضیہ شخصیہ یہ خارج میں ہے، پھر بھی اختلاط ہے، ایسا ہی اختلاط یہاں پر بھی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ نفس کا ادراک تصوری اور ادراک تصدیقی اور حالت ادراکیہ کا صورت کے ساتھ اختلاط ایسے ہی ہے جیسے اذعان کا اختلاط قضیہ شخصیہ کے ساتھ۔ فإن الاذعان للنفس بالضرورت والقضیۃ الشخصیۃ لیست بموجودۃ فیہا، کیونکہ اذعان تو بالبداہت نفس کے لیے ہے، کیونکہ اذعان تو بالبداہت نفس میں ہوتا ہے اور قضیہ شخصیہ نفس میں موجود نہیں ہے، لامتناع جزئہا فیہا، کیونکہ قضیہ شخصیہ کے جز یعنی موضوع کا نفس میں ہونا یہ ممتنع اور محال ہے کیونکہ وہ تو خارج میں ہے۔ او کا اختلاط الالتفات بالجزئیات، یا حالت ادراکیہ کا صورت کے ساتھ اختلاط ایسے ہی ہے جیسے التفات کا اختلاط جزئیات مادیہ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ التفات نفس اور ذہن میں ہے اور جزئیات مادیہ خارج میں ہے، پھر بھی دونوں کے درمیان ربط و تعلق ہے، اختلاط ہے۔ بالکل ایسا ہی اختلاط حالت ادراکیہ اور جزئیات مادیہ کی صورتوں کے درمیان ہے، گو دونوں کا محل الگ الگ مانا جائے۔ اس گفتگو کے بعد شارح اپنی عبارت و تحقیقنا الذی ذکرنا کے ذریعہ ایک اشکال، ایک اعتراض کا جواب پیش کرتے ہیں
اشکال یہ ہے کہ مترس کہتا ہے کہ آپ نے اولاً تو یہ تحقیق پیش کی کہ صورت علمیہ اور حالت ادراکیہ دونوں کا محل ایک ہے یعنی ذہن ہے، پھر آپ اپنی عبارت والحق ان الادراک التصوریہ والتصدیقیہ للنفس کے ذریعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا اختلاط اذعان اور قضیہ شخصیہ کے موضوع کے اختلاط کی طرح ہے، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اور اذعان اور قضیہ شخصیہ میں اذعان اور قضیہ شخصیہ کا محل ایک نہیں ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت ادراکیہ اور صورت علمیہ کا اختلاط بالکل انہی کی طرح ہے، تو پھر صورت علمیہ اور حالت ادراکیہ دونوں کا محل الگ الگ ہوگا۔ تو اولاً آپ نے یہ تحقیق پیش کی کہ صورت علمیہ اور حالت ادراکیہ کا محل ایک ہے یعنی ذہن، اور والحقوں کے ذریعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دونوں کا محل ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ تو آپ کے ان دونوں قولوں میں تو تعارض لازم آ رہا ہے۔ تو شارح جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جو ما سبق میں تحقیق پیش کی تھی کہ صورت علمیہ اور حالت ادراکیہ دونوں کا محل ایک ہے یعنی ذہن ہے، ہماری وہ تحقیق کلیات کی صورتوں اور ان کی حالت ادراکیہ کے بارے میں ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں جزئیات مادیہ کی بات چل رہی ہے۔ یہاں جزئیات مادیہ کے لیے دو محل قرار دیے گئے ہیں، لہذا دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہی کہتے ہیں وَتَحْقِيقُنَا الَّذِي ذَكَرْنَا إِنَّمَا هُوَ فِي صُوَرِ الْكُلِّيَّاتِ، اور ما سبق کی ہماری تحقیق وہ صرف اور صرف کلیات کی صورتوں کے سلسلے میں ہے۔ اس گفتگو کے بعد شارح ولم یصرح المصنف بالحمل بالمواتات بین الحالت والصورت کے ذریعہ ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حمل کی دو قسمیں ہیں، حمل بالمواتات اور حمل بالاشتقاق۔ حمل بالمواتات کا مطلب یہ ہوا کہ محمول کا موضوع پر حمل اگر واسطے کے بغیر ہو تو اسے حمل بالمواتات کہتے ہیں۔ جیسے علی اسد، علی شیر ہے، تو یہ حمل بالمواتات ہے۔ اور حمل بالاشتقاق کا مطلب یہ ہوا کہ محمول کا موضوع پر حمل مشتق یا ذو یا کسی حرف جار کے واسطے سے ہو تو یہ حمل بالاشتقاق ہے۔ جیسے زید ذو الکتابت، زید کتابت والا ہے، زید فی الدار، زید گھر کے اندر ہے، زید علی السقف، زید چھت پر ہے، تو یہ حمل بالاشتقاق ہے۔ حمل بالاشتقاق کا مطلب محمول کا موضوع پر حمل مشتق یا ذو یا کسی حرف جار کے واسطے سے ہو، اور حمل بالمواتات کا مطلب ہوا محمول کا موضوع پر حمل کسی واسطے کے بغیر ہو، جیسے زید اسد، زید شیر ہے، ہوا دار، وہ گھر ہے، وغیرہ وغیرہ، جہاں کوئی واسطہ نہ ہو۔ حمل بالمواتات اور حمل بالاشتقاق کو سمجھنے کے بعد اب آپ وہ اعتراض دیکھیں جس اعتراض کا مصنف نے جواب دی، شارح علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس طرح اذعان کا قضیہ شخصیہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اور التفات کا جزئیات مادیہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اسی طرح حالت ادراکیہ کا صورت کے ساتھ اختلاط ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حالت ادراکیہ اور صورت کے درمیان مصنف نے انما صارت علمن کے ذریعہ حمل بالمواتات کی تصریح کر دی ہے۔ ما سبق میں مصنف نے کہا تھا، عبارت ہے ثم بعد التفتیش یعلم ان تلک الصورت انما صارت علما، تو انما صارت میں ہے ضمیر کا مرجع ہے صورت حاصلہ فی الذہن،
اور علم بمعنی حالت ادراکیہ ہوگا. تو یہاں دیکھیں علم بمعنی حالت ادراکیہ کا حمل ہو رہا ہے صورت حاصلہ فی الذہن پر، حمل بالمواتات ہو رہا ہے. انما صارت علما، صارت میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل جس کا مرجع ہے صورت حاصلہ فی الذہن. تو مطلب ہوا الصورت الحاصلۃ فی الذہن علم اے حالت ادراکیۃ. تو حالت ادراکی، علم بمعنی حالت ادراکیہ یہ محمول ہے، اور صارت میں جو ہے ضمیر ہے صورت حاصلہ فی الذہن اس کا مرجع ہے. تو صورت حاصلہ فی الذہن یہ موضوع ہے، اور علم بمعنی حالت ادراکیہ یہ محمول ہے. تو دیکھیں حالت ادراکیہ کا حمل ہو رہا ہے صورت حاصلہ فی الذہن پر، ڈائریکٹ حمل بالمواتات ہو رہا ہے، کسی مشتق یا کسی ذو یا کسی حرف جار کا سہارا نہیں لیا گیا ہے. تو انما صارت علمن کہہ کر کے مصنف نے حمل بالمواتات کی تصریح کر دی ہے، جبکہ اذعان اور قضیہ شخصیہ اسی طرح التفات اور جزیات مادیہ کے درمیان حمل بالمواتات نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ حمل بالمواتات اتحاد کا متقاضی ہے جو یہاں مفقود ہے. یہ اعتراض ہوا کہ التفات اور جزیات مادیہ کے درمیان حمل بالمواتات نہیں ہے، جبکہ صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ کے درمیان حمل بالمواتات ہے. لہذا دونوں کا اختلاط ایک جیسا نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ کے درمیان اختلاط ایسے ہی ہے جیسے اذعان اور قضیہ شخصیہ کے درمیان اختلاط ہے، التفات اور جزیات مادیہ کے درمیان اختلاط ہے. شارح اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن کے درمیان مصنف نے حمل بالمواتات کی تصریح کی ہے، یہ بالکل غلط ہے. مصنف نے صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ کے درمیان حمل بالمواتات کی تصریح کہیں کی ہی نہیں. انما صارت علمن میں صارت ہے یا ضمیر پوشیدہ کا مرجع صورت حاصلہ فی الذہن ہے، ٹھیک ہے، لیکن علمن سے جو آپ نے حالت ادراکیہ مراد لیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہاں علم بمعنی حالت ادراکیہ نہیں ہے، علم بمعنی صورت علمیہ ہے، اور مطلب ہوگا صورت حاصلہ فی الذہن صورت علمیہ ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہوا. تو جب علم بمعنی حالت ادراکیہ ہے ہی نہیں تو حالت ادراکیہ کا حمل بالمواتات صورت حاصلہ فی الذہن پر کہاں ہوا؟ تو آپ کا یہ کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. انما صارت علمن میں صارت کی ضمیر کا مرجع صورت حاصلہ فی الذہن ہے، لیکن علم سے مراد حالت ادراکیہ نہیں ہے. اور علم ایک مشترک لفظ ہے جو حالت ادراکیہ پر بھی بولا جاتا ہے، اذعان و یقین پر بھی بولا جاتا ہے، صورت علمیہ پر بھی بولا جاتا ہے. لہذا مصنف نے جو علمن کہا ہے اس سے حالت ادراکیہ سمجھنا یہ آپ کی غلطی ہے. اب عبارت دیکھیں، شارح کہتے ہیں وَلَمْ يُصَرِّحِ الْمُصَنِّفُ بِالْحَمْلِ بِالْمُوَاتَاتِ بَيْنَ الْحَالَةِ وَالصُّورَةِ. اور مصنف علیہ الرحمٰن نے حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن کے درمیان حمل بالمواتات کی تصریح کہیں نہیں کی ہے. وقوله انما صارت علما معناه انما صارت علما بمعنى الصورة العلمیہ. اور مصنف کا قول انما صارت علما اس کا مطلب ہے انما صارت علما بمعنى الصورة العلمیہ، کہ صورت حاصلہ فی الذہن علم ہو جاتا ہے. کون سا علم؟ علم بمعنی صورت علمیہ، یعنی صورت حاصلہ فی الذہن صورت علمیہ ہو جاتا ہے. تو علمن بمعنی صورت العلمیہ ہے، نہ کہ علمن بمعنی حالت الادراکیہ ہے. وہی کریں وقولہ انما صارت علما، اور مصنف کے قول انما صارت علما کا مفہوم
یہ ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن علم بمعنی صورت علمیہ ہو جاتا ہے، نہ کہ علم بمعنی حالت ادراکیہ ہو جاتا ہے۔ فإن لفظ العلم يدل على معان کثیرہ، کیونکہ لفظ علم بہت سے معانی پر بولا جاتا ہے۔ وإنما يرد الإشكال على من قال بالحمل بالمواتات الحقیقی، ہاں یہ اشکال ان حضرات پر ضرور وارد ہوگا، اور صرف انہی حضرات پر وارد ہوگا جو حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن کے درمیان حمل بالمواتات الحقیقی کے قائل ہیں۔ ہاں جو لوگ حمل بالمواتات المجازی کے قائل ہیں ان پر یہ اشکال اور اعتراض وارد نہیں ہوگا، اور حمل بالمواتات المجازی کے ہم منکر نہیں ہیں۔ فإن المجازی لا ننکرہ ایضا، کیونکہ حمل بالمواتات المجازی کے ہم بھی منکر نہیں ہیں۔ اس گفتگو کے بعد شارح یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ فی النظر الدقیق لعلہ اشارۃ الی جواب اشکال دقیق، ہم نے یہ کہا کہ مصنف کی عبارت کل حالت ذوقیت بالمذوقات الی آخری، مصنف کی یہ عبارت ایک اشکال دقیق کا جواب کی طرف اشارہ ہے، شاید یہ اشارہ ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک اشکال دقیق کی طرف کے جواب کی طرف اشارہ ہے مصنف کی عبارت۔ ہم نے یہ کہا، ہم نے کیسے سمجھا کہ مصنف کی یہ عبارت ایک اشکال دقیق کے جواب کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے یہ کیسے سمجھا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں شارح ملا حسن علیہ رحمہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مصنف کی اس عبارت سے یہ کیسے سمجھا کہ مصنف کی یہ عبارت ایک اشکال دقیق کا جواب ہو سکتی ہے، ایک اشکال دقیق کے جواب کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ تو وجہ بیان کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے صورت ذوقیہ اور صورت سمعیہ کو علی سبیل التمثیل منفردن پیش کیا ہے، الگ سے پیش کیا ہے۔ مصنف کا صورت ذوقیہ اور صورت سمعیہ کو الگ سے پیش کرنا، جبکہ صورت ذوقیہ اور صورت سمعیہ یہ قاعدہ کلی میں داخل ہیں، قاعدہ کلی میں داخل ہوتے ہوئے انہیں مصنف کا الگ سے پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک اشکال دقیق کا جواب ہے۔ کہتے ہیں ووجہ الاشارت انفراد الصورت الذوقیۃ وغیرها على سبیل التمثیل من القاعدۃ الکلیۃ المذکورۃ سابقا وهي شاملۃ لها ایضا، اور مصنف کی عبارت کے ایک اشکال دقیق کے جواب کی طرف اشارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے صورت ذوقیہ وغیرہ کو علی سبیل التمثیل اس قاعدہ کلیہ سے الگ کر کے پیش کیا ہے جو ما سبق میں قاعدہ کلیہ مذکور ہو چکا ہے۔ وہ شاملۃ لہا ایضا، جبکہ وہ قاعدہ کلیہ صورت ذوقیہ وغیرہ کو بھی شامل ہے، تو شامل ہونے کے باوجود صورت ذوقیہ وغیرہ کو الگ سے پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصنف نے اپنی اس عبارت کے ذریعہ اشکال دقیق کا جواب دیا ہے۔ شارح علیہ رحمہ کی گفتگو مکمل ہوئی، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔